اللہ اللہ. کہنے لگے ایک بیچ دو شہر فَلْيَنْظُرْ. دیکھو اللہ والے ہیں نا، پہلے پیسوں کا انتظام ہے. یہ نہیں کہ جا کے کسی سے حلوہ مانگو کہ جی بزرگوں کے نام کا حلوہ دے دو. نہ، موحد لوگ ہیں، بازار میں بھی رزق خرید رہے ہیں، سوال نہیں کریں گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. 2000 کے قریب تو لبارے رہے، کوئی ایک بندہ کہے کہ ہم سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ ہرگز نہیں. بس بیچ دو اپنے میں سے ایک کو. ہم اصحاب کہف کے ماننے والے متبعین ہیں. ایک کو بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یہ سکہ دے کر مدینہ. یہ پتہ ہی نہیں کہ 3 صدیاں گزری ہیں، 4تھی صدی چل رہی ہے، زمانے بدل گئے. او بابا، غیب کہاں ہے؟ فَلْيَنْظُرْ، پس ذرا دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا زیادہ پاک ہوگا کھانا. بازار میں ذرا دیکھے، کئی بکروں کے کپورے نہ لائے، کئی جھینگا مچھلی کی جگہ نہ خرید کے لائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشرک اور بدعتی سے کوئی گندی چیز خرید لے. بس دیکھ لے کون سا صاف ستھرا ہو کھانا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، لے آئے تمہارے لیے خوراک اس میں سے. بھوک لگی ہے، 309 سال بھوک نہیں لگی، آج لگ گئی ہے. یا رب، بھوک لگی ہے. بھوک لگنا توکل کے خلاف نہیں، رزق خریدنا یہ تقوی کے خلاف نہیں. اور بازار سے چیزیں کھانا ضرورت کے مطابق جائز، ضرورت کے مطابق. یہ نہیں کہ کسی شہر جاؤ تو وہاں ایک مولوی کے گھر مہمان ہو جاؤ زبردست، نہ جانو نہ پہچانو اور میں تیرا مہمان. میرے پیچھے آ جاتے، اوہ آپ لاہور آئے تھے؟ ہاں آیا تھا. کہاں؟ فلاں ہوٹل میں ٹھہرا. فلاں میں فلاں شہر آیا ہوں، 3 دن ٹھہرا ہوں. کیوں آپ ہمارے یہاں نہیں آتے؟ میں نے کہا نہ. پھر تو میرے پیچھے آ جائے پارٹنر بک لے کے ہمارے لیے چندہ کرو، میری ڈیوٹی لگا دو گے. میں اپنے مدرسوں سے فارغ نہیں ہوں، اس کے لیے علیحدہ جمع کرتا رہو. بس دیکھ لے کون سا کھانا بہت صاف ستھرا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس لے آئے تمہارے لیے خوراک اس میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرے. علماء لکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے اعتبار سے یہاں پر آدھا ہو گیا، نصف قرآن مکمل ہو گیا باعتبار الفاظ کے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اتنی تحقیق کی گئی ہے. آدھے الفاظ گزر گئے اور آدھے الفاظ باقی ہے. خدا تعالی آسان فرمائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرے. بازار دقیانوس سے لڑ کے آئے تھے نا، تو وہی طبیعت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ موجود اور بازار میں لڑائی جھگڑا کرو. ادھر بادشاہ نے ہمارے خلاف آرڈر نکالا ہے، ہم تو اس سے چھپ کے آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دقیانوس بھی مردار ہوا، اس کے بعد ایک اور اوقیانوس مردار ہوا، اور اب بیدروس نیک بادشاہ کی حکومت ہے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کسی کو. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر شہر والوں کو پتہ چل جائے تمہارے بارے میں، يَرْجُمُوكُمْ، سنسار کر دیں گے تمہیں، او يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا لوٹا دیں گے تم کو اپنے دین میں. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت کبھی بھی. یہ شہر آئے اور ایک نان بائی کی دکان پر انہوں نے سکہ نکالا اور ان سے کہا کہ ایک 4-5 نان دے دو. انہیں سکہ دیکھا کہ یہ کون سا سکہ ہے؟ کون سا سکہ ہے؟ ہمارا سکہ ہے. وہ یہ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ہے. پکڑو ان کے پاس کوئی خزانہ ہے. دکاندار اور بھی 8-10 جمع ہو گئے. یار ایک آدمی عجیب سا آیا ہے، پرانے زمانے کا سکہ نکالا ہے. اللہ یہ تو دکھا رہا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں تھا غریبوں کو.
کیسے بچ بچ کے نکلنا چاہتے تھے اور پھنس گئے۔ بادشاہ والوں کو پتہ چلا۔ دقیانوس نے جب یہ لوگ غار میں جا کے گم ہو گئے تھے تو ایک تختی لکھی خزانے میں رکھی کہ ان ناموں کے لوگ بادشاہ سے بھاگے، اگر کہیں پکڑے گئے تو ان کو سزا دی جائے، وہاں رکھی، اور اس جیسی ایک تختی غار پہ لا کے لگائی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے اور ساتھی بھی ہیں۔ کہاں ہے؟ وہاں غار میں۔ آئے دیکھو وہاں بھی تختی لگی ہوئی ہے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، بیدروس کو، وہ موحد مسلمان تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، وہ پریشان تھا، شہر میں اختلاف ہوا تھا، کچھ لوگ مرنے کے بعد زندگی کے قائل تھے اور کچھ لوگ قائل نہیں تھے، وہاں بھی مماتی پیدا ہو گئے تھے، مماتی گروپ وہاں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ تو جب یہ 309 سال بعد زندہ ہو کر کے آئے تو وہاں کے مماتیوں کو شکست ہو گئی کہ جب 309 سال بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے آ سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد جسم و روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور بعث بعد الموت برحق ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے اطلاع کر دی ان کے بارے میں، لِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لے، لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے، مرنے کے بعد زندگی، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں شک نہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جس وقت اختلاف کرنے لگے یہ آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت۔ لوگوں نے کہا ان کی درگاہ بناؤ، بہترین عمارت کھڑی کرو، جھنڈے لگاؤ، گنبد شاندار ہو۔ بدعتی آ گئے، یار لوگ ہری پگڑی والے، بے ایمانان زمانہ، یہ پہنچ گئے۔ ابنوا علیہم بنیانا، ربهم اعلم بہم، اللہ ان کو جانتے۔ وقال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے دین کی وجہ سے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنائیں گے ان کے قریب یادگار کے طور پر عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مسجد۔ یاد رکھ، بدعتی کبھی مسجد پر راضی نہیں ہے، ان کی درگاہوں کی مسجدیں دیکھو ایسی جیسے بھینسوں کا استبل، بیکار، اور درگاہ دیکھو تو چمک دمک والی۔ جو شخص کہے کہ نہ درگاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قریب دینی مدرسہ اور مسجد ہوگا اور اس میں توحید کا درس ہوگا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ غالب آئے، لنتخذن علیہم مسجدا، لنتخذن علیہم مسجدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی قبر پر، وہ تو پہاڑ میں تھے، وہاں تو بن ہی نہیں سکتی تھی، فاصلے پر مسجد بنی اور وہ ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اللہ کی عبادت اس میں شروع ہو گئی۔ اس جگہ تفسیر کی کتابوں میں، خاص کر روح المعانی میں، قبروں پر پختہ کمرے بنانا، درگاہیں بنانا، عمارات بنانا، ان کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور چاروں ائمہ کے نقول موجود ہے کہ یہ گناہ کبیرہ اور قریب الکفر عمل ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63۔ حضرت بہت بیمار تھے اور بیوی آپس میں باتیں کر رہی تھی، حفصہ اور ام حبیبہ، کہ ہم جب افریقہ گئے تھے شاہ حبشہ کے ہاں، وہاں پر بعض کلیساؤں میں بزرگوں کی تصویریں لگی تھی، یہ کیا بات ہے؟ حضرت بیمار تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے، یہ سن کر کے چادر ہٹائی اور بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا نیک آدمی مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر کو مسجد نما بنا لیتے تھے اور اس قبر پر مسجد بنا دیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے بدترین کائنات۔ صحیح قول کے مطابق اصحاب کہف اس واقعے کے بعد غار میں تشریف لے گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا،
اور ان لوگوں کو ان کو تدفین کرنے یا قبر بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوئی، جائے کہ یہ ان کی قبر پر درگاہ بنا۔ شور تو بہت کیا لیکن اہل حق غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنا۔ امام عطاس ہے، بالکل یہی تفسیر منقول ہے البحر المحیط میں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ابھی کہیں گے تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ اختلاف۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، پتھر مارتے ہیں بندے کے، معلوم ہے جیسے اندھے کی طرف پتھر مار رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ کہیں گے سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ان سے علیحدہ ذکر کیا، یہ رجمم بالغیب نہیں، یہ صحیح بات ہے۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرماؤ میرے رب جانتے ہیں ان کی گنتی کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے لوگ۔ ابن عباس کہتے تھے میں قلیل میں سے ہوں اور کہتا ہوں سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، نہ لڑے ان سے ان کے بارے میں مگر لڑائی سرسری۔ اس پر بحث نہ کرے کہ سات تھے یا آٹھ، دس تھے یا بارہ، اس پر بحث کرے کہ کیوں گئے تھے توحید کے لیے، کیوں کرامات والے بنے توحید والے تھے، کیوں مسجد ان کے قریب میں بنی موحدین غالب تھے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ بے علموں سے علم نہ پوچھو۔